مسجد قبلتین، تو 2 رکعت مسجد اقصی کے رخ کے اوپر اور 2 رکعت مسجد حرام کے رخ کے اوپر. گویا مسجد اقصی بھی ہمارا اور بیت اللہ تو ہے ہی، بیت اللہ کو تو آپ ہاتھ بھی نہیں لگا. انبیاء بلکہ فرشتوں کو جمع کیا جا رہا ہے کہ ان کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے اندر یہ 2 رکعت نماز ادا. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کی شروعات اس آیت کے اندر کی گئی جو پہلی آیت ہے سورہ اسراء کی. آگے تو آیتوں کے اندر تفصیل آنی چاہیے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی. اور پھر ایک آیت کے اندر اس سفر کا تذکرہ شروع کیا، اوپر کا تذکرہ دوسری جگہ، اوپر کی دنیا میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس کا تذکرہ دوسری جگہ. فلسطین بہت زیادہ زرخیز اور مکہ مکرمہ جزیرۃ العرب، یعنی بیت اللہ کی تعمیر کے بیت اللہ کے بنانے کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کو بنایا گیا. دونوں مرکزوں کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے، جو ایجوکیشن سپریڈ کی جا رہی ہے، جو مشن اللہ کی طرف سے انبیاء کی طرف سے چل رہا ہے، جن اخلاقیات کو، جس کریکٹر کو بلڈ کرنے کے لیے، جس عمل کے اوپر انسانیت کو چلانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے، دونوں مرکزوں کے اندر ایک ہی. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ونکنس ماہ رجبس مز پکان اور رجب چھو تمو 4 رتو مز اخ رت اخ یم اللہ تبارک و تعالی محترم تو مقدس قرار دیت. قرآن پاکس من چھو اللہ تبارک و تعالی فرماوان ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. رتن ہز تعداد یم دو اللہ تبارک و تعالی زمین تا آسمان بنو، تمی دو نیو اللہ تبارک و تعالی رتن ہن تعداد طے کرت کہ یم آسن 12 رت. منہا 4 حرم، اور امو 12 رتو مز آسن 4 رت یم زن اللہ تبارک و تعالی نش محترم تو مقدس آسن. منہا 4 حرم ذالک الدین القیم، اس مضبوط ٹھوس دین اللہ تبارک و تعالی سن چھو. تات دینس تات مضبوط ٹھوس دینس من چھ یہ ترتیب کہ رت آسن 12 اور 4 رت چھ امز محترم تو مقدس. اور تمن 4 رتن ہنز تشریح کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم محرم، ذی قعد، ذی الحج تو محرم یم چھ تواتر سان پکان مسلسل کہ ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم. مگر رجب یس جمادی الثانی تو شعبانس درمیان یعنی وریک 7 رت آسی، یہ چھو تمن رتن من شامل گسان یمن رتن مقدس رت ون یوان چھو. چنانچہ یم سات رجب شروع ہوس گسان حضور علیہ السلام ہم دعا چھ مشہور کہ حضور علیہ السلام اس دعا فرماوان اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ بار الہا ماہ رجبس برکت، ماہ شعبانس برکت، وبلغنا رمضان اس واتناو ماہ رمضان استا. ویا رمضان تیاری یس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس فرماوان
سہ یکم رمضان پہ فرماوان کی بلکہ ماہ سیامچ تیاری فرماوان ماہ رجب پہ بارک لنا فی رجب و شعبان، ماہ رجبش برکت، ماہ شعبانس برکت، وبلغنا رمضان، اس واتناو ماہ سیام استام، اس واتناو ماہ رمضان استام. رجبچ یعنی اخ یہ کہ یہ ہسا محترم تو مقدس کہ امچ نسبت اللہ تبارک ات رتس نسبت اللہ تبارک و تعالی ست. دویم ماہ رجبس من کی تم واقعات سپدیمت یم تاریخ انسانیتس مز اک گئی اسلامچ تاریخ، باق گئی انسانی تاریخ، ہیومن ہسٹری، کہ انسانی تاریخس من تم واقعات کہ یمو زن تاریخک رخ تبدیل نیو کرت. اور تمو من واقع کہ یت رتس مز اگرچہ اس میں اختلاف بھی ہے، لیکن بہرحال جمہور کا جو قول ہے، جمہور علماء اس لیکان کہ ماہ رجبس مز حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہد معراجک واقع رونما سپدیومت. رجب کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر کے اوپر تشریف لے کر گئے، اور معراج کو سمجھنا اور سمجھانا، معراج سمجھن تو سمجھاون، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن ونان سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مسجد حرام پہ مسجد اقصا اگر یتھی سفر آسے توتی یہ ڈیفائن کرن واریاہ مشکل. اس لیے کہ مسجد حرام مکہ مکرمس منز اور مسجد اقصا شامس منز، اور درمیانس منز تقریباً 1500 کلومیٹر ڈسٹنس. اکسی راتس منز، یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، یہ 1400 وری پرون واقع. اکسی راتس منز اگر اس 1500 کلومیٹر نمو، اکسی راتس مز 300 کلومیٹر سفر طے کرت واپس یون، اور رات ابھی باقی ہے، رات ابھی ختم نہیں ہوئی. اگر اتھی ایسے ہے تو اسی مشکل. مگر اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ آگے کا سفر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے چلے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام پہ سفر شروع کران، اور کنی زن سفر شروع کران کہین، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ست، اور وت کینتن جائن رکان. کہ مدینہ آپ پہنچے ہیں تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سوائے رکاوان. ام پتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماوان یتنس وسیو حز نماز زرکت کریو ادا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان کیازِ؟ فرماوان یہ تہذ ہجرت گاہ بنن واجی. کیونکہ معراجک سفر یہ ہجرت برو مکہ مکرمہ، ون چھن ہجرت سپدیمز کہین، ون چھن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مائگریشن کرمز کہین مکہ مکرمہ پہ مدینہ منورہ. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان یہ تہذ ہجرت گاہ بنن واجن. ات روان گسان واتان شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ہندی بستی مز. اتنس بی رکاوان، بی فرماوان کہ اتنس کریو حظ نماز رکوز ادا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان کیازِ؟ فرماوان کہ یہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ہند بستی. ات نیران واتان کوہ طورس پہ اتنس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی ست ہم کلام سپدیمت. اتنس بی رکان، اور اتھے کن جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان یہ سہ جائے یتنس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کن گڈنچ وحی آئی کر نماز رکت. ام پتہ واتان بیت اللحم. بیت اللحم بیت المقدس من سہ جائے یت جائے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہز ولادت سپد. بیت المقدس اصلی شہرس ناو. ات شہرس من یتنس حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہز پیدائش سپدیمز اتنس رکاوان. فرماوان یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہند پیدائشی ہند جائے، لہذا یتنس تہ پریو نماز رکعت. اس کے بعد آپ مسجد اقصا پہنچتے ہیں.
اگر اتنی سفر آئے، یعنی ایک ہو گیا کہ مسجد حرام سے آپ چلے ہیں اور آپ مسجد اقصی کے اندر اترے ہیں، ایسا نہیں ہو رہا، راستے میں رکتے ہوئے آ رہے ہیں، پھر راستے میں رکنے کے بعد مسجد اقصی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کر رہے ہیں۔ جو بڑے عرض کی سمجھن تو سمجھاؤن، آدم علیہ السلام کتی تفن، نوح علیہ السلام کتی آرام تريت، ابراہیم علیہ السلام کتی، امن تمام انبیاء کرام علیہ السلام انشو اللہ تبارک و تعالی انان جمع کرت، اور یہ آخرت کا واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ اس دنیا کے اندر ہوا ہے، اور ات بارس من چھن کانسی اختلاف، جو آج اللہ تبارک و تعالی بچائی اختلافک شکار، مگر یہ سو چیزہ کہ اس کے بارے میں کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، وہ اللہ مرنے سے پہلے بھی موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور قرآن کے اندر واقعات۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہی بنی اسرائیل جن کا آگے انشاءاللہ تذکرہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمن یاد پاوا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ، اس انون چپٹ ایمان کی ہنتی یوت کال اس اللہ تبارک و تعالیٰ یمو چشمو وچھون نکے۔ جب ساتھ موسیٰ علیہ السلام اس تورات آئی عطا کرن، یہود ان اس نصب مانو نے کی، تو اگر دپان چھو کوہ تورس پر چھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سن ملاقات کران تو نیو اس پانس سیج اس چیسان یمو کنو بوزن خدا سبن آواز۔ قرآن چھو ونان وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام کئی بنی اسرائیل من 70 تہند سردار منتخب پکی سطحی میں سکتا۔ امسات امو اتنس موسیٰ علیہ السلام وچک ہم کلام سبدان اللہ تعالیٰ سے، وہ تو تام اس منان کی اس مانو نکین اچھی یمو کنو یچھان پان بوزن، مگر امسات امو آواز بوز اتنس دوبک وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، یوت کال نے یمو چشمو اس خدا وچھون اس مانوئی نہیں کی، حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اتنس پہ اتراٹ، ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ بجلی گری یا اس کا جل پر تراٹ منانچ، ایک جگہ یہ ہے کہ زمین ہلا، زلزلہ آ گیا، اور ساتویں موج فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ یتھیم گئی موسیٰ علیہ السلام شو اللہ تعالیٰ سے دعا کرا، ربا یہ عجیب و غریب قوم، اور تو تا ونیو کہ اسن سچ و انے میں سچ، مگر ژاک جلالس مز چسن تک یم وٹس کرت، اگر بہ کنی زن واپس گس میں کت تراون تم، اس لیے خدایا سچ طاقت وول امن دی واپس زندگی۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، مذکر اللہ تبارک و تعالیٰ تو دوبارہ زند تو پٹ موت تاری کرن پت، یہ جو موت و حیات یعنی یہ آج میدان جنگ بنو مجھ، یہ میدان جنگ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے اللہ کی طاقت اور قدرت کو تسلیم کرنے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کیا یہ کریت کننا، اگر تمام کائنات ختم کرنے پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ کائنات ہے کہ کھڑا کریت، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ زمین کے اوپر انسان چل رہا ہے، موت واقعی ہو گئی، اللہ نے چاہا دوبارہ اس کو زندگی دینا، اسی دنیا کے اندر دوبارہ زندگی ملے گی۔ اصحاب کہف کا واقعہ اس سے زیادہ واضح ہے، یہ مود ووئی
ون کر خدائن بی دوبارہ زندہ. مگر اصحاب کہف وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنين وازدادوا 9. 309 وری تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کیوس مز تم سیت کھین چن ورٲے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوان ات حالس مز اوسس بہ ایمن کروٹ تہ بدلاناوان گرا دچھن تو گرا کھووری. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. تو بہرحال انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام چھ مسجد اقصیٰ مز جمع یوان کر. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہندس اقتداس مز نہ صرف انبیاء بلکہ فرشتوں کو جمع کیا جا رہا ہے کہ ان کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے اندر یہ 2 رکعت نماز ادا کریں گے. سوال چھو معراجک سفر ہے کہ سیود مسجد حرام پہ ہور شروع گچھت. اس لیے کہ اصل مدعا تو مقصد لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتِنَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوان یہ سفر کیا ذکر دو میں بوسس پنس نبی علیہ الصلاۃ والسلام مخصوص نشانی یچان ہاو. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. مسجد اقصیٰ کیوں؟ اور پھر ایک آیت کے اندر اس سفر کا تذکرہ شروع کیا، اوپر کا تذکرہ دوسری جگہ. اوپر کی دنیا میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس کا تذکرہ دوسری جگہ، اور فوراً یہاں پر اس آیت کے بعد إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اللہ تتخذوا من دونی وکیل وآتینا موسیٰ الکتاب. اشکر موسیٰ علیہ السلام اس کتاب عطا یعنی تورات. اگر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کی شروعات اس آیت کے اندر کی گئی جو پہلی آیت ہے سورہ اسراء کی، آگے تو آیتوں کے اندر تفصیل آنی چاہیے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یہ کتاب تورات اسی بنی اسرائیل کے خاطر ہدایت نام بنومت، گائیڈ بک بنومت، من گائیڈنس کرن خاطر اسی کتاب. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. نچوڑ تہ کریکس کیا اوس؟ خدایس ورائے کرزو نہ پنن دلی تعلق کانسی سیت پود. خدایس ورائے کرزو نہ کانسی پٹ اعتماد کہین. خدایس ورائے یس یہ تہند ڈک نمان چھو یہ گژھِ نہ خدایس ورائے کانسی برونٹ کنہ نمن کہین کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. اصل میں یہ معراج کے سفر ہی کی تشریح ہے، مگر آج امت سب کچھ پڑھنے کے لیے تیار، قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس اللہ تبارک و تعالی ز مرکز عطا کرمت. میں سوچ سمجھ کے الفاظ مرکز عطا آئی کرن ز بنائی نہیں تم کی. بیت اللہ شریف بنیاد یوشن ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف ریکانسٹرکشن کران ابراہیم علیہ السلام دوبارہ تعمیر کرتے ہیں. مگر ابراہیم علیہ السلام مقام اس یوتا تھود کہ طوفان نوحس من یم سات بیت اللہ شریف شہید گومت. طوفان نوح تم کور سوری دنیا متاثر یوس تم سات دنیا اوس یت مز بیت اللہ شہید گو اور مکہ اجڑ گیا، مکے کے اندر کوئی نہیں رہتا. ابراہیم علیہ السلام عراقس مز پود گسان، عراق پہ فلسطین ہجرت کران، فلسطینس من اللہ تبارک و تعالی امن اولاد عطا کران حضرت اسماعیل علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالی سنز منصوبہ بندی، اللہ تبارک و تعالی سنز پلاننگ.
ام پتہ چھُ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تو حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام اس اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہنز والدہ بزرگوار چھ یم نک یم تراوک بیابانس مز یم تراوک ڈیزرٹس مز. فلسطین زرخیز علاقہ ہے یت کن اس کشیر چھ. ایک الگ چیز ہے کہ ناگ حض مکلے چشمہ حض مکلے وہ ایک الگ چیز ہے، مگر بہرحال زمین کے اعتبار سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پیداواری صلاحیت رکھی ہے اس اعتبار سے یہ بہت زیادہ زرخیز علاقہ ہے. اسی طرح فلسطین بہت زیادہ زرخیز، اور مکہ مکرمہ جزیرت العرب ڈیزرٹ ہے، دنیا ساروی کھت خطرناک ترین ریگستان ڈینجرس ڈیزرٹ. سو گو الربع الخالی یس عربس مجھ جو سعودیہ میں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو، اور بیٹا کتنا بڑا ہے کہ ابھی دودھ پی رہا ہے، ابھی چل بھی نہیں رہا ہے، اس کو اور اس کی والدہ کو لے جا کر ریگستان کے اندر ڈال دو جہاں تیسرا کوئی انسان نہیں ہوگا. بہرحال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چتراوان، مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا. یہ ہے کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے مکے کے اندر زندگی کے ایام اپنے شروع کیے، اور اس کے نتیجے میں جو کاروان چلا کرتے تھے تجارتی کاروان، انہوں نے یعنی وہ وہاں رکا کرتے تھے جہاں ان کو پانی ملتا تھا. تو انہوں نے ہوا کے اندر پرندوں کے غول دیکھے تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں پر پانی آ چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہم وہاں لوگوں نے پڑاؤ ڈالنا شروع کیا اور نئے سرے سے بیت اللہ کی آبادی شروع ہوئی. اور استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا، ورن بیت اللہ کی تعمیر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ فیہ مبارکا وہدی للعالمین. گۄڈنیُک گھر یُس یتھ زمینس پٮ۪ٹھ بناونہٕ آو، اللہ تبارک و تعالیٰ گۄڈنیُک گھر وۄنۍ چھُنہٕ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تہِ آمُت کِہیٖنۍ. مفسرین لکھتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے چونکہ یہ زمین پانی سے بھری ہوئی تھی، اور یہ جو لفظ بکہ استعمال کیا، مکہ اور بکہ، مفسرین دونوں قسم کی تشریح کرتے ہیں کہ جس ایریا کو مکہ کہا گیا اسی ایریا کو بکہ بھی کہا گیا. لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں یتنس بیت اللہ شریف قائم چھُ اتھ حصص ہسا چھِ یوان وننہٕ بکہ للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اتنس گو آب صاف، زمین درائے نئی، اور فرشتن ہندی ذریعے چھ اتنس بیت اللہ شریف چ بنیاد کھڑا گژھان. تو وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یم سات از سر نو تعمیر کران چھ. قرآن چھ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، کہ ابراہیم بیت اللہ کی بنیادوں کو، جو اس کی اپنی بنیادیں تھی جو پہلے سے ڈالی گئی تھی، صرف حتیم کی طرف سے آگے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس طرف سے وہ بنیاد ہٹ گئی. اس کے کچھ وجوہات ہیں، ادھر ہم نہیں جائیں گے. اتھے کن اس مسجد اقصی چھ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ گۄڈنیُک گھر یُس یتھ زمینس پٮ۪ٹھ بناونہٕ آو سُہ ہسا چھُ بیت اللہ. صاحب صاحبو فرمو پتہ کس حظ آو عبادت کی خاطر دویم گھر بناونہٕ؟ فرموک مسجد اقصی. فرموک اتھ درمیان کوتا زمانہ چھُ، کوتا وقت چھُ؟ فرموک 40 وہر، یعنی بیت اللہ کی تعمیر کے بیت اللہ کے بنانے کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کو بنایا گیا. وہ مسجد اقصی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی تعمیر نہیں ہے، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی تعمیر. ہاں، جس طرح بیت اللہ کو ریکنسٹرکٹ کیا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو استعمال کیا مسجد اقصی کو دوبارہ تعمیر کرنے میں. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو سوچو
مکہ مکرمہ بیت اللہ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے. مسجد اقصی کے تو تام تعلق چھو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دویم فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کے حوالے مسجد اقصی کو کیا گیا. بیت اللہ کو حضرت اسماعیل کے حوالے کیا گیا اور مسجد اقصی کو حضرت اسحاق. گویا دونوں مرکزوں کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے، جو ایجوکیشن سپریڈ کی جا رہی ہے، جو مشن اللہ کی طرف سے انبیاء کی طرف سے چل رہا ہے، جن اخلاقیات کو، جس کریکٹر کو بلڈ کرنے کے لیے، جس عمل کے اوپر انسانیت کو چلانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے، دونوں مرکزوں کے اندر ایک ہی تعلیم ہے. ایک کی ذمہ داری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد اور دوسرے کی ذمہ داری حضرت اسحاق. اور جہاں تک مسجد اقصی کا تعلق ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب کا لقب اسرائیل کے معنی وہی جو عبداللہ کے اللہ کا بندہ، بنی اسرائیل اللہ کے بندے کی نسل. اس میں ہزاروں انبیاء ہیں. بنی اسرائیل جو قرآن لفظ استعمال کرتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. یا جگہ جگہ اللہ نے بنی اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کی نسل، اس میں ہزاروں. اور اسماعیل علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے درمیان میں کوئی پیغمبر نہیں. اور ادھر بنی اسرائیل میں جو آخری پیغمبر آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے درمیان تقریباً 500-550 سال کا عرصہ ہے، جس کو عربی زبان کے اندر فترہ کہا جاتا ہے. فترہ کہنے ہیوج گیپ، بڑا زمانہ، وسیع زمانہ کہ نبوت، توحید، آخرت، جنت، جہنم، حساب، یہ تمام تاریخ کا ایک افسانہ بن گیا تھا، کیونکہ کوئی پیغمبر نہیں آ رہا. اچھا، عجیب چیز یہ ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے اوپر اٹھانے کے بعد کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، آپ کو ملتا نہیں تاریخ میں. وجہ اس کی کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری پیغمبر تصور کرتے تھے. آخری پیغمبر یہی، اسی لیے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نئے سرے سے نبوت کا دعویٰ کرے. اگرچہ ان کی آسمانی کتاب، یہودیوں کے یہاں بھی اور عیسائیوں کے یہاں بھی، ان کی آسمانی کتابوں کے اندر یہ واضح تھا آخری پیغمبر آنے والے ہیں. اس لیے ان کے جو علماء تھے ان کو اس چیز کا اپنی جگہ اعتماد تھا، یقین تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آئیں گے وہ ہے آخری نبی، لیکن وہ اس کو لوگوں سے چھپاتے تھے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. جہاں اور الہی تعلیمات کو انہوں نے چھپایا، وہاں اس کو بھی چھپانے کی کوشش کی، لیکن خود انتظار میں تھے. ان کے جو علماء، ان کے جو پریسٹ، ان کے جو پادری، وہ خود انتظار میں تھے اور ان کو وقت کا بھی پتا تھا کہ وہ وقت کب آئے گا. ان کو جگہ کا بھی پتا تھا کہ وہ جگہ کون سی ہے جہاں سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. لیکن اللہ کی جو منصوبہ بندی ہوتی ہے، اللہ کا نظام عجیب ہوتا ہے کہ اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، ہو سکتا ہے میں اپنے علم کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ کہیں کہیں کسی نے دعوی نبوت کیا ہو، لیکن
جس طرح خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد پھر لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، سجا ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور سجا نے اور مسیلمہ کذاب نے آپس میں پھر شادی کرنے کا بھی وہ پلان بنایا تھا کہ آدھی نبوت تمہارے پاس، آدھی نبوت میرے پاس، اسی طرح۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس طرح کی چیزیں عام طور سے نہیں ملتی۔ گویا اللہ کی طرف سے حفاظت کیا ہے کہ اگر اس سے پہلے یہ چیزیں ہوتی تو لوگ کیا کہتے ہیں، جس طرح انہوں نے نبوت کا دعویٰ، انہوں نے نبوت کا دعویٰ، انہوں نے نبوت کا دعویٰ، اسی طرح نعوذ باللہ من ذالک والعیاذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اللہ کو اس سے بچانا تھا۔ بہرحال بیت اللہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ان کی نسل کے اندر اس کی حفاظت، اس کی دیکھ بھال، اس کے بارے میں اپنے آپ کو وقف کرنا، اور وہاں چونکہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام مستقل آ رہے تھے، اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام مسجد اقصیٰ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ لیکن عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے بعد اب اصل کیا ہوا، اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کے یہاں اپنا وہ مقام اور اپنا وہ سٹیٹس، اپنی وہ حیثیت کھو دی، جو دین کی بنیاد پر، الہی تعلیمات کی بنیاد پر، وحدانیت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کی تھی، وہ حیثیت وہ انہوں نے کھو دی۔ تو اللہ کا فیصلہ آیا کہ اب مسجد اقصیٰ کو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنا ہے۔ اور حوالے کیسے کرنا ہے؟ حوالے کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر ہوگا۔ اس معراج کے سفر کے اندر مسجد اقصیٰ کے اندر ان تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا جائے گا، ان تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو جمع کیا جائے گا جن انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اپنی زندگیاں لگائی، ان کی موجودگی کے اندر مسجد اقصیٰ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس لیے مسجد حرام سے سیدھے اوپر نہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من، کس مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کے خزانے دفن کر کے رکھے۔ انبیاء علماء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر تقریباً 70,000 انبیاء ہیں، بنی اسرائیل، خالی بنی اسرائیل، تو گویا تقریباً آدھی تعداد ان کے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، کہ موسیٰ علیہ السلام یا قوم اذکروا نعمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعمت کریو یاد، اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء، کہ تۄہہِ منٛز سوٗزۍ اللہ تبارک و تعالیٰ کۭتیاہ پیغمبر، کۭتیاہ نبی، وجعلکم ملوکا، اور اتنا ہی نہیں پھر دنیا کی سلطنت سے بھی تم کو نوازا، وجعلکم داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اس سلطنت کا تو آج چاہے سائنس اور ٹیکنالوجی کتنی ترقی کرے اس سلطنت کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کی دعا قرآن نقل کر رہا ہے، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، بار الہ میں کر معاف، یہ نبی کی دعا ہے۔ آج کا انسان کیا کہتا ہے؟ گناہوں کے اندر ڈوبا ہو، کہتا ہے میں کیا شکر مجھ، اور یہ سلیمان رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، بے کر میں سو سلطنت عطا، میں پت گژھن اس سلطنت کیسی ملے۔ اب کیسی سلطنت ہے کہ چونٹی سے ہم کلام ہو رہے ہیں، وہ قرآن کہہ رہا ہے، حدود سے بات کر رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، یمن سے تخت آ رہا ہے،
انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. یمن اور فلسطین درمیان میں 2500 کلومیٹر کی ڈسٹنس ہے، اور جو لانے والا انسان ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تو یہ آسی اچھ ٹینٹ کرنے میں آسی سو اونمت. قرآن کی آیت ہے. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے میں اس تخت کو لا چکا ہوں گا. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. ہچوونان سلیمان علیہ السلام تختس پانس بروٹ پہ نہیں مجھے. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. نبوت کے اندر دنیا کی بادشاہت کے اندر فرق اتنا ہی ہے. دنیا کا بادشاہ کہ میں نے کیا، اور نبی کیا کہتا ہے میں نے نہیں کیا، یہ میرے اللہ کا فضل. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. یہ میرے رب کا فضل ہے. انسان کمزور انسان. تو موسیٰ علیہ السلام نے اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. اللہ نے تمہیں وہ دیا ہے دنیا میں اوروں کو اتنا نہیں ملا. اللہ نے نوازا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی بات کو ماننا، اللہ کی بات کو پہچاننا، اللہ کے دین کو اپنانا، اللہ کے دین کی بات پھیلانا، اس سے اپنے آپ کو اور جو اللہ کی بات کرتا تھا اس کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کی. یقتلون الانبیاء بغیر حق. انبیاء کرام علیہ السلام کو ستانا تو ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرنا شروع کر دیا. یقتلون الانبیاء بغیر حق ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. کہ اللہ نے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی. اور اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کون سی ذلت ہے، یہ پوری تاریخ ہے کہ تاریخ میں کسی بھی ملک نے ان کو اپنے ملک کے اندر رہنے نہیں دیا. پوری تاریخ. لیکن اس تاریخ کو پڑھنا پڑے گا تب جا کر سمجھ میں آئے گا. کیونکہ آج تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ صاحب یہ اسرائیل تو پوری دنیا کے اوپر راج کر رہا ہے، لیکن اس کو بھی یہاں پر کیوں لا کر یورپین ملکوں نے لا کر بٹھایا ہے؟ تاکہ یورپ ان کی شرارتوں سے محفوظ رہے. اس کے پیچھے بھی شرارت ہے. ان کو یہاں بسانے میں اس کے پیچھے بھی شرارت ہے تاکہ ہمارے ملک محفوظ رہے. تو بہرحال انہوں نے وہ حیثیت اللہ کے یہاں کھو دی. تو اللہ کا فیصلہ کیا آیا کہ اب دونوں بیت اللہ بھی اور مسجد اقصی بھی یہ کن کے حوالے کیا جائے گا؟ یہ نبی، یہ آخر الزمان خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا جائے گا. اور کیسے چوری چھپے حوالے نہیں کیا جائے گا. جن کو یہ قوم اپنا نبی تسلیم کرتی ہے کہ جیزس، موزس، جوزف، سولومان، یہ جن کو نبی تسلیم کرتی ہے، ان انبیاء کی موجودگی کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اس مرکز کو کیا جائے گا، تاکہ کل کسی کو کہنے کی یہ گنجائش نہ رہے. ایسا پتا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے، میں نے اپنے مرکز مسجد اقصی کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہم نے تسلیم کیا. عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے، ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 2 رکعت نماز مسجد اقصی کے اندر ادا کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ کہ اب ہماری نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کامیابی. تم کیا کہتے ہو کہ ہمیں نہیں پتا، ہمارے علم میں نہیں ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے، یعنی معراج خالی مسلمان نہیں پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے والے غیر مسلم بھی ہے. وجہ وہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. ہاں
تو دنیاوی اعتبار سے تو تم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن آخرت کے اعتبار سے اس کے اندر جو اصل راز تھا کہ یہ جو دو مرکز تھے جو دنیا کی قیادت کر رہے تھے، ان مرکزوں کی جو تعلیم تھی اس کو ایک مرکز کے حوالے کر دیا گیا، تاکہ اس مرکز سے اب جو بات چلے گی اس کو مانو گے تو تم کامیاب ہوگے، اور اس کو نہیں مانو گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ناکامی تمہارا مقدر بن کر رہے گی۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور آگے پھر آسمانی دنیا کا سفر، کہ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا گیا، جنت کا بھی مشاہدہ کرایا گیا، جہنم کا بھی مشاہدہ کرایا گیا، جنت کے احوال بھی آپ کو دکھائے گئے، جہنم اور جہنمیوں کے احوال بھی آپ کو دکھائے گئے۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی جو اصل اس کا کریکس ہے، اصل اس کا جو لیسن ہے وہ لینے کے لیے ہم تیار نہیں۔ ہم کس میں؟ ہم اختلاف میں بڑھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چشمان پاک سے اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سفر کرا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے حدود سے باہر لے جا کر آپ کو جنت کے اندر داخل کر رہا ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، کہ نہ دل نے جھٹلایا نہ آنکھ نے جھٹلایا، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، جو کچھ آپ نے دیکھا، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، تم شک کرتے ہو اس میں جو انہوں نے دیکھا ہے۔ أفتمارونه على ما يرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، یہ وہ مقام ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اوپر قلم کے چلنے کی آواز، یہ جو قلم سے لکھتے ہیں آپ، اس لکھنے کے درمیان قلم سے جو آواز نکلتی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے اس آواز کو بھی سنا۔ عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى۔ تو ایک سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد، اب اس میں علماء کی دونوں رائے ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب آپ مسجد اقصی پہنچیں تو آپ نے اس وقت نماز پڑھائی، بعض علماء کہتے ہیں جب آپ اوپر سے واپس تشریف لائے تو آپ نے وہاں پر فجر کی نماز انبیاء کو پڑھائی، گویا پہلی فجر جو پڑھی ہے آپ نے فرض ہونے کے بعد۔ ایک تو یہ ہے کہ فرضیت سے پہلے تو آپ کے اوپر تہجد فرض تھا، تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے ہیں اسی وقت آپ نے نماز پڑھائی، لیکن دوسرا علماء کا طبقہ یہ کہتا ہے اس وقت تک تو چونکہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اندر تشریف لے گئے، تو معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کے واسطے کے بغیر 3 چیزیں دی گئی، ایک نماز، ایک سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ اللہ نے اپنے عرش کے خزانے سے ایک خزانہ عطا کیا ہے، اور تیسری چیز کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اوپر اس امت کے جو گنہگار ہوں گے 2 چیزیں ہیں، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ وہ مختار کل ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اللہ معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس جماعت میں شامل فرماوے، یا پھر یہ ہوگا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو حق ہے لیکن یہ سزا کا بھی مستحق ہے، سزا کاٹ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اندر اس کو چھوڑ دیا جائے گا، یعنی عمل سے غافل نہیں کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تو اللہ معاف کرے تو بے شرمی کی انتہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا رہے ہیں، اب اللہ کو تو سلام کر نہیں سکتے اس لیے کہ اللہ کا صفاتی نام سلام ہے، یا سلام ہو، اللہ کو کیا سلام کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات،
میری زبانی عبادت، میری جسمانی عبادت، میری مالی عبادت. التحیات زبانی عبادت، والصلوات جسمانی عبادت، والطیبات مالی عبادت اللہ کے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. جب انسان ان الفاظ کو التحیات کے اندر پڑھے گا اور یہ سوچے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے روبرو پہنچے اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے اللہ کو مخاطب کیا. ذرا سوچئے التحیات کے اندر اس کی کیفیت کیا بنے گی. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ادھر سے سلام کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قولی عبادت، میری جسمانی عبادت، میری مالی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قول اللہ نے قرآن کے اندر نقل کیا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری عبادت، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا یہ صرف اللہ کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں پہنچ کر اس کو دوہرا رہے. اللہ نے ادھر سے کہا السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی. اللہ نے سلام کی نبی علیہ السلام کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کو نہیں بول رہے، اپنی امت کو آپ وہاں پر بھی یاد رکھیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ کے نبی سلام کو قبول کرتی. السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور میری امت کے جو نیک لوگ ہیں ان کے اوپر بھی سلامتی ہو. تو اس لیے یہ جو زمینی سفر ہے، یہ جو آسمانی سفر ہے، یہ کتنے عرصے پہ محیط ہے یہ کوئی نہیں جانتا. کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زمین و آسمان کی گردش ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سٹاپ کر دیا تھا، روک دیا تھا. کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، اس کو ڈیفائن کرنا بڑا مشکل. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سفر اسی پر اختتام نہیں ہو رہا ہے، سفر آگے 7 آسمان کراس ہو رہے ہیں، اور پھر جبرائیل علیہ السلام کی سرحد آ رہی ہے کہ جبرائیل آگے چلنے کے لیے تیار نہیں. جبرائیل، میں تو ام ہانی کے گھر میں سو رہا تھا، تم چھت توڑ کر آئے، چھت کے راستے سے آئے، مجھے جگایا، مجھے حرم میں لے کر گئے، حتیم میں پھر میں سونے لگا، پھر تم نے مجھے جگایا، پھر تم جو ہے چاہے زمزم پہ مجھ کو لے کر گئے، میرا سینہ چاک کیا، میرے قلب اطہر کو دھویا، اس کے بعد اپنے ساتھ براق کے اوپر مجھے مسجد اقصیٰ، وہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام، یعنی مرکز انبیاء بنی اسرائیل کا ہے. اس مسجد کے اندر جو امامت کرے گا وہ کون کرے گا؟ جو یہاں کا امام ہوگا. لیکن کوئی باہر سے آ رہا ہے تو یہاں کے امام صاحب اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھا دے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی اہم آدمی ہے تو سب کھڑے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کا دست پاک پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محراب کی طرف بڑھا دیا کہ یہ آپ کی اقتداء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے انتظار میں. اور پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 5واں آسمان، 6واں آسمان، 7واں آسمان، ہر آسمان کے اوپر نوک کیا جبرائیل علیہ السلام نے. اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا میں جبرائیل. آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ان کو بلایا گیا؟ ہاں، ان کو اللہ کی طرف سے مجھے بلانے کے لیے بھیجا گیا. وہ دروازہ کھول رہے ہیں، وہ استقبال کر رہے ہیں.
آدم علیہ السلام پہلے آسمان پہ ہیں، دوسرے آسمان کے اوپر حضرت عیسیٰ اور حضرت کیا کہتے ہیں یحییٰ علیہ السلام ہے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام ہے، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام ہے، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے، بیت المعمور کی کعبے کے بالکل پرلل اوپر اس کی سیدھ میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہاں سے پتھر کو گرا دیا جائے تو کعبے کے سینٹر کے اندر گرے گا۔ سب استقبال کر رہے ہیں اور جبرائیل چل رہے ہیں، لیکن اچانک جبرائیل رک جاتے ہیں۔ اب کیوں رک گئے؟ جبرائیل نے کہا میری تو سرحد آ چکی ہے، میرا بارڈر آ چکا ہے، میں اس بارڈر سے اگر ایک بال کے برابر اکس مس والس برابر اگر وہ بروں پکنچ کوشش کر وہ پہ دزت ہوتی، میں اللہ کی تجلیات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب آپ اور آپ کا رب، اس لیے اس کو سمجھانا، یہ کتنے وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی گردش کو روک کے رکھا تھا۔ کائنات کا جو نظام ہے حرکت کا، گریویٹی کا، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم سفر پہ جا رہے ہیں، اور اس عظیم سفر کے اندر بیت اللہ اور مسجد اقصیٰ کی ذمہ داری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی۔ اسی لیے یہ معراج کا سفر ہوا رجب کے مہینے کے اندر، اس کے تقریباً 2 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف، اور مدینہ منورہ کے اندر رجب ہی کے مہینے کے اندر قبلے کو بدل دیا گیا۔ رجب ہی کے مہینے کے اندر تحویل قبلہ جس کو کہتے ہیں، یہ 2 اہم واقعات ہیں۔ ایک تو مسجد اقصیٰ کا حضور علیہ السلام کے حوالے ہو جانا، مسجد اقصیٰ کا حضور علیہ السلام کے واسطے سے اس امت کے حوالے ہو جانا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا قبلہ اول، مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ اب یہاں پر کنفیوژن ہوتا ہے لوگوں کو، قبلہ اول کیسے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے کے اندر رہتے تھے اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو خانہ کعبہ میں آپ جس ڈائریکشن میں کھڑے ہوتے تھے، یہ جو حجر اسود کا کونا ہے اور حجر اسود کے پیچھے کا یہ رکن یمانی ہے، آپ اس سمت میں کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے خانہ کعبہ اور اسی سمت میں شام پڑ رہا، اسی سمت میں بیت المقدس پڑ رہا ہے، اس لیے مکے کے اندر کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ گویا کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کا قبلہ اصل میں مسجد اقصیٰ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ تھا کہ بنی اسرائیل جو ہے اپنی عبادتوں کے اندر مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت انجام دیتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ کی اس سمت میں کہ بیت اللہ بھی سامنے پڑے اور بیت المقدس بھی سامنے۔ لیکن جب مدینہ ہجرت کر گئے تو مدینہ میں کیا ہوا کہ اس ڈائریکشن میں بیت اللہ ہے اور اس ڈائریکشن میں مسجد اقصیٰ ہے، گویا دونوں کو ایک ڈائریکشن میں آپ رخ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، مسجد اقصیٰ آپ کے پشت پہ پڑ جائے گی، اور مسجد اقصیٰ کی سمت میں نماز رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو بیت اللہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا۔ لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا تو 16-17 مہینے مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لیکن قرآن نے کہا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اسی رخ پہ نماز پڑھنی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی دل کی،
اور بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھنا کہ کب اللہ، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ یقین تھا آج نہیں تو کل اللہ کی طرف سے حکم آ جائے گا کہ وہ بیت اللہ جو اس دنیا زمین کے بننے کے فوراً بعد سب سے پہلا گھر بنایا گیا، انسانیت کا قبلہ بنایا گیا، اس کی طرف اللہ رخ کروائیں گے۔ لیکن کب ہوگا؟ بار بار اللہ کے نبی آسمان کی طرف نظریں کر کے گویا سوالیہ انداز اللہ سے پوچھتے تھے، اللہ کب وہ حکم آئے، کب وہ حکم آئے گا؟ تو اس حکم کے آنے سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا جب وہ حکم آ جائے گا۔ یہ جو آپ کی نبوت کو ماننے والے نہیں، آپ کی تعلیمات کو ماننے والے نہیں، آپ کے عقیدے کو تسلیم نہیں کرنے والے، آپ کی فکر کو اپنانے والے نہیں، آپ کے عمل کو اپنانے والے نہیں، یہ کیا کریں گے؟ ان قریب یہ بیوقوف کہیں گے، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ یہ مو شران صدان رتن یات روخس پر نماز پر مکیز پھوری مو یوکن روخ ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کیونکہ مدینے کے اندر یہود کے قبائل بستے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو موقع دیا، ہم تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم وہی دین لے کر آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، ہم وہی دین لے کر آئے ہیں جو عیسیٰ علیہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ ہم نیا دین لے کر نہیں، انبیاء ایک ہی دین کو لے کر آئے، ہاں عبادتوں کے اندر کبھی کم کبھی زیادتی، لیکن دین ایک، تصور ایک، وحدانیت، آخرت، انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے دین کی بنیاد۔ تو یہ آپ کو پریشان، جیسے حکم آئے گا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرو تو یہ آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ 17 مہینوں کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب۔ ان کو جواب دیجئے، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ اللہ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کہے گا تو ہم اللہ کے حکم کے تابع، اللہ مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کو کہے گا تو ہم اللہ کے، ہم مغرب کے تابع نہیں ہیں، ہم مشرق کے تابع نہیں ہیں، ہم ان سمتوں کے تابع نہیں ہیں، ہم اللہ کے حکم کے تابع۔ اللہ کا حکم تھا مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو ہم اللہ کے حکم، اللہ کا حکم آیا کہ اب ادھر رخ کر کے نماز پڑھو، ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ ہم نہ مسجد اقصی کو سجدہ کر رہے ہیں نہ بیت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ہم بیت اللہ کو جو طواف کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو بڑا کنفیوژن ہوتا ہے کہ صاحب آپ بھی تو پتھر کو پوج رہے ہو۔ اگر 2 منٹ کے لیے بیت اللہ کی دیواریں کھڑی نہ ہو اور آپ طواف کرنا چاہیں اور نشان لگا ہوا ہے، جیسے یہ ٹیبل ہے، یہ نشان لگا ہوا ہے، یہ ہے وہ جگہ جہاں پر بیت اللہ کی عمارت کھڑی تھی، تو آپ طواف کیجئے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، حالانکہ بیت اللہ کی عمارت نہیں۔ اب چھوڑیے بیت اللہ کی عمارت، اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں ڈایامیٹر کتنا ہوگا، اس کی لمبائی کتنی ہوگی، آپ تیسری منزل میں طواف کر رہے ہیں، وہاں بیت اللہ کی عمارت ہے ہی نہیں، تو آپ کس چیز کا طواف کر رہے ہیں؟ آپ انڈر گراؤنڈ میں، وہاں تو بیت اللہ کی عمارت ہے ہی نہیں، تو آپ کس چیز کا طواف کر رہے ہیں؟ مسئلہ ہے کہ اللہ کی جو تجلیات کا نزول ہے وہاں پر، کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ذہن دیا ہے کہ یہ دیکھ کر چیز کو تسلیم کرتا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے زمین کے اوپر، ایک ہے جنت کے اندر، وہاں تو اللہ اپنا دیدار دے گا، جیسے معراج کے سفر کے اندر علماء بہرحال، یعنی جمہور علماء کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آسمان و زمین کے قیود سے، آسمان و زمین کے حدود سے آپ باہر نکل چکے تھے، اس لیے وہاں اللہ کا آپ نے دیدار کیا، لیکن زمین کے اوپر تو اللہ نے کیا کیا کہ ایک عمارت، ایک گھر بنوایا، اس عمارت کے اوپر رحمتوں کا، انوارات کا وہ نزول ہو رہا ہے کہ اس زمین کے کسی حصے کے اوپر نہیں ہو رہا ہے، اس کا طواف کیا جا رہا ہے۔
ما واللہم ان قل للہ المشرق والمغرب، ان کو کہو ہم مشرق اور مغرب کے پابند نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ مشرق و مغرب کے پابند تو تم ہو کہ اللہ کا حکم چھوڑ دیا، کوئی مشرق کی سمت میں کوئی مغرب کی سمت میں۔ قل للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ اللہ جدھر رخ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے ادھر ہی اللہ ہے۔ لیکن یہاں پر کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ویژن دیا ہے، اس ویژن کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر رحم کیا کہ تم بیت اللہ کی طرف، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، جہاں تک ان کی یہ بات ہے 17 مہینے کی نمازوں کا کیا ہوگا، تو یہاں پر لفظ نماز کو اللہ نے ایمان سے تعبیر کیا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، آپ کی جو نماز تھی وہ آپ کے ایمان کے مطابق تھی، اس لیے آپ کے ایمان کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ کی نمازوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو بہرحال معراج کا سفر رجب کے مہینے میں، تحویل قبلہ، قبلے کو تبدیل کرنا، یہ رجب کے مہینے میں۔ اب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو دیکھو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، جس مہینے کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام علیہ السلام کی معراج ہوتی رہی۔ لیکن جو معراج کا سفر حضور علیہ السلام، جس طرح حضور علیہ السلام ختم نبوت میں ایک امتیاز رکھتے ہیں، اسی طرح معراج کے سفر میں بھی آپ کو امتیاز ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو اپنی آسمانوں کی، زمین کی بادشاہت دکھائی، اس کا مشاہدہ کرایا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، انبیاء کے یقین کا کیا کہنا، لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کو ان آنکھوں سے کہ جن آنکھوں سے عام انسان نہیں دیکھ سکتا، تو ظاہر ہے کہ ان کے یقین کے اندر اور مضبوطی اور ٹھوس پنا۔ ہاں اسی طرح لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک اب اگر کسی کو کامیاب ہونا ہے تو اللہ کا یہ فیصلہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی موجودگی کے اندر یہ ہوا ہے کہ اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ انبیاء سے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء تو انبیاء ہیں، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے انا نبی الانبیاء، میں تو نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ عہد لیا، میثاق النبیین، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تم کو نبوت اور آسمانی تعلیمات، آسمانی کتاب عطا کروں گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پتی نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم کرن تہندس نبوتست تہندن تعلیماتن تصدیق، مصدق لما معکم، سرٹیفائی کرن۔ ہاں موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، داود علیہ السلام اللہ، ہاں یہ جو احمق اٹھاتا ہندوستان سے یہ نبی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق نہیں۔ آپ نے فرمایا 30 کذابون دجالون، 30 کے قریب اٹھیں گے جو نبوت کا دعویٰ، لیکن وہ سب کے سب دجال ہوں گے۔ مصدق لما معکم، جب آپ کی نبوت کی تصدیق ہو گئی،
اب اگر آپ اس وقت زمین کے اوپر چل پھر رہے ہو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو قرآن کہہ رہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، آپ کو ان کی نبوت کے اوپر ایمان لانا ہے اور آپ کو ان کی مدد کرنی ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ، گویا آپ کی نبوت کا جو دور ہے وہ مکمل ہو گیا، اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، کہ جہاں ایک ایک وقت میں بیسیوں نبی ہوا کرتے تھے، اب نبی علیہ السلام 1400 سال پہلے دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں، لیکن آپ کی نبوت اتنی پاورفل ہے، اتنی طاقتور ہے، آپ دنیا میں نہیں ہیں بظاہر، لیکن آپ کا فیض پوری دنیا میں چل رہا ہے، کہ اس امت کے جو علماء ہیں، اس امت کے جو صالحین ہیں، اس امت کے جو مفسرین ہیں، اس امت کے جو محدثین ہیں، اس امت کے جو متکلمین ہیں، اس امت کے جو شہداء ہیں، وہ سب کے سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پا رہے ہیں اور انسانیت کی طرف اس فیض کو منتقل کر رہے ہیں۔ یہ کتنی پاورفل نبوت ہے، ورنہ ایک ایک وقت میں 20-30 نبی ہوتے تھے۔ مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، اس کے بعد اللہ نے کیا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، کیا تم اقرار کرتے ہو اس چیز کا کہ ان کے اوپر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی؟ اقررتم واخذتم على ذلكم قالوا اقررنا، سب انبیاء نے کہا بیک زبان ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ قالوا اقرار قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ نے کہا انبیاء تم ایک دوسرے کے گواہ رہو، میں بھی کل گواہی دوں گا۔ ایسا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، رجب کا مہینہ اصل میں کہ رمضان کا پیش خیمہ ہے، رجب اور شعبان۔ اسی لیے رجب کے بارے میں یہ اللہ کا مہینہ، شعبان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا مہینہ، اور رمضان کے بارے میں یہ میری امت کا مہینہ۔ اور جس مہینے کے اندر انسانیت کے لیے اتنے دو بڑے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوئے، کوئی مخصوص عبادت میں نہیں کہ، لیکن میں اگر ایک پارہ تلاوت کر رہا ہوں تو میری تلاوت کی مقدار بڑھ جائے، کہ رجب شروع ہو گیا، رمضان تک پہنچتے پہنچتے یہ ایک پارہ 2 پاروں میں، یہ ایک پارہ 3 پاروں میں تبدیل ہو جائے، تاکہ رمضان سے بھرپور انداز میں فیض اٹھانے والا۔ اگر میں تسبیحات صبح شام کر رہا ہوں، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، میں اس کی مقدار بڑھاؤں گا۔ اگر میں صدقہ اور خیرات کر رہا ہوں ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو، اگر میں 10 روپے خرچ کر رہا ہوں، رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، اب 10 کے بجائے میں 20 خرچ کروں گا، تاکہ جب رمضان آئے تو رمضان میں ایک خرچ کے اوپر نفلی خرچ آپ کر رہے ہو تو اس کو فرض کا ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر، اور پھر اسی مہینے کے اندر تحویل قبلے کو تبدیل کر دیا گیا، کہ جنہوں نے عمرہ یا حج کیا ہوگا انہوں نے مسجد قبلتین کی زیارت کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سلمہ کے اندر کسی شخص کی یا تو کیا کہتے ہیں عیادت کرنے کے لیے گئے تھے، یا کسی اور کام سے تشریف لے گئے تھے، اتنے میں ظہر کا وقت ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عصر کا وقت ہوا، آپ مسجد چلے گئے، 2 رکعت نماز آپ نے مسجد اقصیٰ کے رخ کے اوپر ادا کی، نماز ہی کے اندر وہی نازل ہوئی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ مسجد حرام کی طرف رخ کیجیے۔ اب امام صاحب یہاں پر ہے، اب رخ ادھر کرنا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر رخ کریں گے تو مقتدی آگے ہیں، امام پیچھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں چل کر گئے۔ اب سوال یہاں پر کھڑا ہوتا ہے کہ نماز میں چلنا تو صحیح نہیں ہے، تو اس وقت تک آپ، یعنی جب نماز کی تکمیل ہو گئی اس وقت تک نماز کے اندر سلام کا جواب دینا، کوئی کسی کو چھینک آ رہی اس نے کہا الحمدللہ، آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے کہا یرحمک اللہ، یہ سب نماز کے اندر جائز تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر گئے، اور چل کر جانے کے بعد آپ تمام صحابہ کے آگے ہو گئے، اور صحابہ نے کھڑے کھڑے اپنے رخ کو موڑ لیا، جو اگلی صف تھی وہ پچھلی صف ہو گئی، جو پچھلی صف تھی وہ اگلی صف ہو گئی۔ مسجد قبلتین تو 2 رکعت مسجد اقصیٰ کے رخ کے اوپر، اور 2 رکعت
مسجد حرام کے رخ کے اوپر. گویا مسجد اقصیٰ بھی ہمارا اور بیت اللہ تو ہے ہی. بیت اللہ کو تو آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یمن کے بادشاہ ابرہہ نے جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سال بیت اللہ کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اس کو انسانیت کے لیے عبرت ناک سزا دی. اور اس کے بعد آج تک تاریخ میں آپ نے نہ کہیں سنا نہ کہیں پڑھا کہ بیت اللہ کے ساتھ کسی نے چھیڑنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ اللہ کی پروٹیکشن میں. لیکن جہاں تک مسجد اقصیٰ کا تعلق ہے، مسجد اقصیٰ کے پیچھے دوسرا فلسفہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کی قدر کرو گے، بیت اللہ کی قدر کرو گے، اللہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے نوازے گا. اور قدر نہیں ہوگی تو جو اہل کتاب کے ساتھ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے کہیں وہی ہمارے ساتھ نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالی اس انجام سے ہماری حفاظت فرماوے. اہل کتاب بنی اسرائیل کی نسل ہے، اہل کتاب انبیاء کی نسل ہے، یہود انبیاء کی نسل ہے. کہ جب اللہ کے دین کے ساتھ تم مذاق کرو گے، اللہ کے دین کو پامال کرو گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی انجام ہو جو ان کا ہوا. اللہ تعالیٰ اس انجام بد سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.